ہاشم ڈوگر صاحب، آپ سے اس پہ بھی جواب چاہوں گا، پھر اس دوسرے ٹاپک پہ بھی آئیں گے، وہ 25 لوگ کیسے خفا ہوئے. لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ پرویز خٹک لائن رہے ہوں اس تمام عرصے میں؟ جی، اس میں میری ٹیک یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب نے کوئی اتنی غلط بات نہیں کی. میں ان چند میٹنگز کا حصہ رہا ہوں جس کو ہم سینئر لیڈرشپ میٹنگ کہتے تھے، اور خاص طور پہ جب میں وزیر داخلہ پنجاب تھا. میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ بہت ساری میٹنگز کے اندر ایون شاہ محمود صاحب بھی نہیں ہوتے تھے، پرویز خٹک صاحب بھی نہیں تھے. تو اس وقت ایسا ایک لوگوں کا گروپ تھا کہ جو مطلب واقعی جن کی سوچ کافی ڈیفرنٹ تھی، جو شاید پرویز خٹک صاحب کی ایسی سوچ نہ ہوتی. میرا ان سے کوئی لو لاس نہیں ہے، نہ ہم اب ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہیں، مگر میں اس کو کچھ حد تک تسلیم کروں گا. ایک بات جو اس سے پہلے آئی، دیکھیں اس تاریخ میں وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ نہیں، تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیں. وہ آپ نے کہا مختلف خیال کے لوگ تھے، وہ لوگ کیا کہتے تھے، کیا ڈسکس ہوتا تھا وہاں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے عمران خان کو موٹیویٹ کیا. جو عمران خان کے پچھلے 1.5 سال کی جو 2 بڑے بلنڈر میں سمجھتا ہوں، پہلا بلنڈر یہ تھا کہ قومی اسمبلی سے استعفے دینا، اور دوسرا اس سے بھی بڑا بلنڈر یہ تھا کہ جو پنجاب سے اور KPK سے اپنی حکومتیں ختم کی. اس کا ڈائریکٹ رزلٹ یہ نکلا، میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ اگر 9 مئی کو پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت ہوتی، کوئی بھی وزیر داخلہ ہوتے، تو یہ کبھی ایسا ہونا ہی نہیں تھا. ان کو اجازت ہی نہیں ملنی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا اور جس کا خمیازہ آج یہ پوری ایک سیاسی جماعت بھگت رہی ہے. تو ان میں سے تھے لوگ جو یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ غیر سیاسی سوچ کی عکاسی کرتا تھا فیصلہ جب انہوں نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کی. جو ان کی پاور تھی، پاور سینٹر تھا ان کا، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. لیکن پنجاب اسمبلی یا KP اسمبلی توڑنا ایک سٹیپ ہے، 9 مئی کو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے چڑھائی کر دینا دوسرا سٹیپ ہے. کوئی ایسے بھی عناصر آپ کے سامنے تھے جو بیٹھ کے کہتے ہوں کہ عمران پکڑا گیا تو ہم نے GHQ پہ جانا ہے، ایئر بیس پہ جانا ہے، ISI کے دفتر کے باہر جانا ہے؟ ایسی باتیں بھی ہوئی؟ یہ تو سوچ واضح ہو چکی تھی نا. دیکھیں، یہ کوئی میری کوئی ذہن کی اختراع نہیں ہے. جس دن لانگ مارچ میں عمران خان کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی، تو جو زمان پارک میں لوگ تھے، انہوں نے کس طرف رجوع کیا تھا؟ جہاں تک میرا نالج ہے، میں تو نہیں تھا، مگر مجھے یہی پتہ ہے کہ یہ لوگ تو سارے جناح ہاؤس جا رہے تھے. تو اس دن ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں، اگر فیوچر میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے پھر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. مگر اس سوچ کو پھر نہیں روکا گیا، اور ہمیشہ سے یہی دیر واز اے گروپ ود ان دا پارٹی جو یہی سمجھتے تھے کہ اب آئندہ اگر کوئی بھی احتجاج ہوگا، شاید وہ یہ نہ چاہتے ہوں کہ لوگ اندر جا کے کریں، مگر جب آپ ایک موب کو پہنچا دیتے ہیں خاص مقام پہ، پھر تو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی. پھر تو وہاں سے کورما بھی لوٹا جائے گا، مور بھی لوٹے جائیں گے، CSD سے نئے 125 بھی لوٹے جائیں گے. تو یہ وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. اور یہ کیسے ہوا؟ ایک سال میں چوتھا یہ واقعہ تھا. پہلا تھا 10 اپریل 2022 جب یہ پشاور کینٹونمنٹ میں بھی آگ اور جلاؤ گراؤ ہم نے دیکھا. GHQ کے باہر ہم نے ایسے نعرے سنے جس کو ہم TV پہ نہیں چلا سکے، ریکارڈنگ کے باوجود نہیں چلا سکے. پھر 25 مئی کو جس دن اسلام آباد کی طرف آئے، اس دن دوسری دفعہ یہ واقعہ دیکھے. پھر جس دن عمران پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا وزیر آباد، پھر تیسری دفعہ ہوا، اور چوتھا واقعہ 9 مئی تھا. یہ چوتھا انسیڈنٹ تھا، یہ فرسٹ انسیڈنٹ نہیں تھا. دیٹ از مائی پوائنٹ. تو ہمیں پہلے دوسرے واقعے کے بعد جو سینئر لیڈرشپ تھی، دے شوڈ ہیو سٹ ڈاؤن اور اس کے اوپر کوئی کرتے. دیکھیں ہوا کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی عمران خان کو ٹریپ کیا گیا، جیسے پہلے میاں نواز شریف کو ٹریپ کیا گیا کہ وہ بالکل جائز وہ توڑنا چاہ رہے تھے، ان کو حکومت ختم کر دینی چاہیے تھی، مگر وہ صرف انہوں نے دیکھا کہ اب شاید ہم عمران خان کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک اتنا بڑا نقصان کرا لیا. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں ملک صاحب، آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کو کوئی بہت اچھا رسپانس نہیں ملے گا. اب آگے آئیے، ہمارے بے شمار لوگوں نے عمران خان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے کہ سر خدا کے لیے آپ وہ حکومتیں توڑ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ بھی بنیں گی تو وہی حکومتیں بنیں گی، تو آپ کیوں اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ جس دن قومی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو ہم بھی کر دیں گے. مگر دوسری نون لیگ کی طرف سے ہی کہا گیا کہ جی آپ ہمیں توڑ کے دکھائیں. تو جس طرح میاں نواز شریف ٹریپ ہو گئے عمران خان کے اس نعرے کی وجہ سے، اسی طرح عمران خان بھی ٹریپ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی اس کو پورا کرنے کے لیے کہ جی دیکھا میں نے کہا تھا تو اب میں توڑ لوں. تو اب توڑ لیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کس طرح کمانڈ لیول پہ، ٹھیک ہے لوگ ہوں گے، ووٹر بھی ہوں گے، مگر جو جس ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کے اندر لیڈرشپ ہی نہ ہو. اور آج جو پاکستان تحریک انصاف ہے، کیا یہ مطلب میرا کوئی ان کے ساتھ بوگز نہیں ہے، میرا تو اپنا بیٹا وکیل ہے. کیا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف وکلا ونگ نہیں بن کے رہے گی کہ جس میں چیئرمین سے لے کے تو سارے اب نیچے وکیل ہی الیکشن لڑیں گے؟ کیسے آپ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ
بعد میں سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، جس میں آپ اتنے بڑے لوگ، جس میں اچھے اچھے لوگ تھے. میں علی محمد خان کا کہتا ہوں، میں آپ کے اور بے شمار لوگ تھے جو مقدمات میں ابھی ملوث نہیں ہیں یا جو دے آر آؤٹ آن بیلز. تو آپ نے اب اس کو ایک آئی ڈونٹ نو، یہ آنے والے فیوچر میں عمران خان کا یہ فیصلہ کہ میں ایک وکیل کو اس کا چیئرمین بنا دوں گا، تو اس میں سے یہ گین کیا کریں گے؟ پہلے تو ہمیں وکلاء نے مروا دیا.